الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. شق القمر، رجعت شمس، یہ دو معجزات اس کے پچھلے آڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا. اب یہاں پر وہ معجزہ ہے جسے کہتے ہیں حبس الشمس، یعنی سورج کو روکنے کا معجزہ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس قافلے کا یہ حالات دریافت کیے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا. انہیں حضور کا امتحان لینے کے لیے کہ تم کہہ رہے ہو مکہ سے تم بیت المقدس کی طرف گئے، وہاں سے واپس آئے تو راستے میں ہمارا قافلہ دکھا کہ نہیں، اس کا کیا حال ہے؟ جو تجارت کے لیے گیا ہے وہ قافلہ تمہیں نظر آیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا. چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار شروع کر دیا ہے. یہی کہ دیکھو بدھ کے دن پہنچتا ہے کہ نہیں آیا تو محمد کے مطلب انہیں ثابت ہو جائے گا محمد جھوٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ سوچ کر سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، یعنی بدھ کا دن ختم ہونے پر آ گیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ آ پہنچا. تو یہ معجزہ بھی آپ سے ثابت ہوا ہے، اور یہ صرف آپ ہی سے نہیں، آپ کے پہلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے لیے بھی سورج کو روکا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جمعہ کے دن جو ہے اور سارے دنوں میں جہاد کر سکتے ہیں، صرف سنیچر کے دن. جمعہ کا دن چل رہا تھا، وہ سنیچر اگر آ جاتا تو جہاد روکنا پڑتا. جہاد روکنے کا حکم ہے سنیچر کے دن اس شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی. تو آپ جبارین کافر قوم ہے، اس سے آپ جہاد فرما رہے تھے کہ سورج بالکل قریب ڈوبنے پر آ گیا، اور ایسا تھا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو سنیچر کا دن شروع ہو جائے گا، ہم لوگوں کو جہاد روکنا پڑے گا. یہ لوگ رک جائیں گے پر سامنے سے وہ رکیں گے یا نہیں پتہ نہیں، اور پھر معاملات پلٹ سکتے ہیں. تب آپ نے بھی دعا کی اور آپ کے لیے بھی سورج کو روک دیا گیا، اور آپ نے ان کافروں سے جہاد جاری رکھا اور فتح پائی. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے خوارق عادات ظاہر فرماتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں. اور سرکار کا ایک اور بہت ہی بڑا اور عظیم و شان معجزہ ہے معراج شریف. اس کا ذکر یہاں پر پورا مکمل ذکر نہیں ہے. بار بار میں نے کہا کہ یہ کتاب مختصر کتاب ہے جس میں مختصراً ہر چیز کا ذکر ہے، جو بھی ہے مختصر طور پہ ہے تاکہ شروعاتی جو لوگ ہیں ان کو پتہ سب یاد ہو جائے، معلوم پڑ جائے. تو یہاں پر مکمل معراج کا ذکر نہیں آئے گا تبھی، کیونکہ معراج کو تو آسانی سے آدھا ایک گھنٹہ کوئی بھی انہیں بیان کر سکتا ہے. یہاں پر مختصر طور پہ جو ذکر ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اب یہ آسمانی معجزات جو چل رہے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ معراج کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جو ہے اسے اسرا بھی کہتے ہیں. اسرا یعنی رات میں چلانا، رات میں سیر کرانا، رات میں لے کر جانا.
اسے اسرا کہتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. 15واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں پر اسرا کا لفظ آیا تو اسی وجہ سے شب اسرا بھی لیلۃ الاسرا بھی کہتے ہیں. اس کا ذکر کئی کتابوں میں ہے. معراج کب ہوئی اس پر اختلاف تو ہے، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے، جتنے بھی محدثین ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا. ہجرت سے پہلے حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد، اظہار نبوت فرمانے کے بعد مکہ میں معراج واقع ہوئی. 27ویں تاریخ جو رجب کی 27ویں شب جو ہوتی ہے، یعنی 26 رجب گزرنے کے بعد 27ویں جو رات شروع ہو جاتی ہے، اس پر زیادہ اجماع ہے کہ اس میں اسی رات کو شب معراج ہوئی ہے. یہ معراج تھی کیا؟ خواب میں حضور گئے. بہت سے ایسے بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جہاں پر بیان ہوئی وہاں ان کو پتہ نہیں کیا بیماری آ جاتی ہے اور حضور کی شان گھٹانے میں لگ جاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خواب تھا، حقیقت میں نہیں تھے سرکار، اور گئے بھی تھے تو روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا، جسم نہیں تھا. یہ ساری بیجا اعتراضات کرتے ہیں. تو اس میں تمام ہی مورخین اور محدثین کا یہی مذہب ہے، یہی ماننا ہے کہ حضور کی یہ جو معراج ہے، شب معراج والی، شب اسرا والی یہ معراج ہے، تو یہ جسم کے ساتھ والی معراج ہے. روح اور جسم دونوں سرکار اپنے اس بدن پاک کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے. روح کے ساتھ جانا ہو تو ہمیشہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے. کئی مقام پر فرمایا. روزہ سرکار نے لگاتار روزہ رکھا، لگاتار روزہ، پیچھے اپنے میں نے بیان بھی کیا. افطار نہیں کرتے تھے، لگاتار صوم وصال جسے کہتے ہیں، ایک کے بعد ایک پے در پہ روزے رکھے جا رہے تھے. صحابہ نے بھی دیکھ کے شروع کر دیا. تو صحابہ نے لگاتار روزے شروع کی، افطار نہیں کرنا، صرف پانی کچھ نہیں. اب کمزور ہو گئے، نماز میں آنا کم ہو گیا. صحابہ گھر میں پڑے ہیں، کمزور پڑے ہوئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں. پوچھا کیا ہے؟ سب نے کہا کہ حضور آپ کی اتباع میں، آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے صحابہ نے روزے شروع کر دیے. ارے سرکار ناراض ہو گئے. فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں. میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں، میں اپنے رب کے یہاں رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. کھلاتا پلاتا ہے سے مراد روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یعنی فرمایا میں اپنے رب کے یہاں رہتا ہوں، تم وہ سب مقام حاصل نہیں کر سکتے، تم صوم وصال مت رکھو، منع فرما دیا گیا. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ حضور تو ہمیشہ روح کے ساتھ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رب کی بارگاہ میں موجود رہا کرتے تھے. تو یہ میرا جو اس کی اصلی ہی یہ کہ حضور اپنے جسم پاک کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ کہنا کہ صرف روح گئی تھی یہ غلط ہے. یہاں پر ایک حوالہ علامہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے. ملا احمد جیون جو اورنگزیب جو ہمارے یہاں کے بادشاہ ہیں، ان کے یہ استاد تھے. انہوں نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں لکھا ہے، عربی عبارت بھی یہاں پر ہے، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْيَقْظَةِ بِجَسَدِهِ مَعَ رُوحِهِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
فمن قال انه بالروح فقط یہاں نہیں رکنا ہے، اس کے پہلے دیکھیے عربی کے اس کے تو پتا نا گرامر اس کا، اور یہ تو انشاءاللہ جب تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہاں پر عرض کروں گا کہاں رکنا ہے، کیا رکنے سے کیسے معنی چینج ہو جاتا ہے، وہ تو انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے کبھی. پھر سے دیکھتے ہیں. علیہ اہل السنت والجماعت فمن قال انه بالروح فقط او فی النوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق. ضال مضل فاسق مبتدع، یہ چاروں لفظ فرمائے. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. دیکھیے اب کیا ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضور کی یہ معراج بحالت بیداری، خواب میں نہیں، بیداری، فی الیقظۃ یعنی جاگتے ہوئے میں، جسم و روح کے ساتھ ہوئی ہے. بجسدہ مع روحہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاگتے میں ہوئی، بیداری میں ہوئی، جسم اور روح کے ساتھ ہوئی. یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. الفاظ ہیں وعلیہ اہل سنت و جماعت، تو اپنے آپ کو یہ اہل سنت ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی وہابی اس طریقے سے نہیں، ہم اہل سنت ہیں. میڈیا میں بھی آج کل جو آتا ہے نا سنی وقف بورڈ، یہ تو یہ ہے، یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، یہ سنی ہے نہیں، یہ دیوبندی ہیں. ہاں اہل حدث جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. یہ تبلیغی جماعت والے یہ اپنے آپ کو سنی بول کر ہی ظاہر کرتے ہیں. تو اگر سنی ہے تو سنیوں کا یہ مذہب ہے، اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے، جاگتے میں ہوئی. آگے لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی تو وہ شخص بدعتی ہے، گمراہ کرنے والا ہے اور فاسق ہے. یہ ہے بدعت. یہ ہم پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. بدعتیں کیا ہے؟ یہ ہے نئے نئے عقیدے نکالنا، غلط عقیدے بنانا، یہ بدعت ہے. تو یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک جاگتے میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. اسی پر علماء کا اتفاق ہے. اب یہاں بھی ایک اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا یا نہیں کیا. صحابہ میں حضرت عائشہ اور کچھ صحابہ نے فرمایا کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور جو آیت کا حصہ ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین کو دیکھا اصلی حالت میں. ان کی جو اصل حالت ہے اس حالت میں دیکھا، آپ کے 600 پر ہیں، اس حالت میں دیکھا. اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا. مگر بعض سلف مثلا حضرت سعید بن جبیر تابعی نے اس مسئلے میں کہ حضور نے دیکھا یا نہیں دیکھا کچھ بھی کہنے سے توقف فرمایا، خاموش رہے. مگر صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قعب
رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں جمع تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے. یہ صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگوں کا یہی کہنا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں 2 مرتبہ دیکھا. یہ سن کر حضرت عقاب نے اس زور کے ساتھ نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری نے اسی آیت کی جو ٹکڑا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رأیت ربی، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت امام حسن بصری اس بات پر حلف اٹھاتے تھے، قسم قرآن کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی مذہب تھا. ابن اسحاق ناقل ہے کہ حاکم مدینہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں. یہ اکثر صحابہ جو ہیں ان کا یہی مذہب ہے کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا. امام احمد بن حنبل بڑے ہی عاشق رسول ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کو دیکھا 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 دیکھا. اس طریقے سے آپ کہتے رہے دیکھا، رآہ 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 عربی میں کہتے ہیں. تو کہتے رہے یہاں تک کہ ایک سانس میں آدمی جتنی بار بول سکتا ہے، ابھی سانس ٹوٹتی ہے تو وہ اتنی دیر تک بولتے رہے جب تک کہ آپ کی سانس ٹوٹی نہیں. ایک سانس میں بولتے رہے کہ یعنی اتنا ان کا مذہب اس پر قائم تھے کہ حضور نے دیکھا ہے. تو یہ صحابہ کا اور سلف صالحین کا مذہب جو ہے یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے سامنے وہ قوت عطا فرما دے اپنے حبیب کو کہ وہ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے میں نے کہا نا کہ معراج پر تو آرام سے 1.5 گھنٹہ کوئی بھی بول سکتا ہے. تب یہ 18 منٹ سے اوپر ہو گئے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے مختصر طور پہ معراج کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کریں گے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو دیکھا ہے. معراج جسمانی ہے، روح کے ساتھ اور جاگتے میں ہے. یہ 3 باتیں آج ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ عز و جل خود نہیں چھپ رہا ہے تو اور کوئی چیز کیا چھپے گی. اللہ نے اپنے حبیب کو ساری طاقت عطا فرمائی ہے، وہ علم غیب عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کرنے والوں کے مذہب پر قائم رکھے، ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں سے بچائے رکھے، اور حضور کی معراج کے صدقے میں ہمیں بھی عروج عطا فرمائے. جو آج ذلت ہمارے نصیب میں آ چکی ہے، اللہ اس ذلت سے باہر نکالے. ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.